بھی سنیں جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے محلے بھر میں چغلی اور غیبت کرتی گھومتی ہے. ہاں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیے خود فری ہو کے نکل گئی جاننے کے لیے, اور گھروں میں بیٹھنے کے بعد اس بات کے سوا کوئی کام نہیں. پتہ تیری ساس نے فلاں دن کیا کہا, تیری نند نے کیا کہا تھا, تیری دیورانی کو میں نے یہ کہتے سنا. اس فساد کے سوا کچھ بھی نہیں. میری بہن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے تجھے. جب کفن میں لپیٹ دی جائے گی کوئی بچانے نہیں آئے گا, کوئی بچانے نہیں آئے گا. زندگی ایسی گزار کے جا جب تیرا جنازہ اٹھے کوئی کہے پٹھان کی بیٹی, کوئی کہے ٹھیکیدار کی بیٹی, فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ یہ تمہارے نزدیک پٹھان کی بیٹی ہے, ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں یہ غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ ہے. لیکن ہمارے جلسے میں جوان بزرگ سارے ہی آتے ہیں نا, ہم اگر کوئی نصیحت کریں نا تو جا کے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں. سب سے پہلے تجھے پتا جب ماد آیا تھا اس نے ایسے کہا, آج کے بعد تجھے نماز نہیں چھوڑنی. ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں, یہ الٹا کرتے ہیں. بیویوں کو نہیں, آج کے بعد بیٹیوں کو سمجھانا ہے. اگر ہم نے بیٹیاں سمجھانی شروع کر دی نا پھر کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی, کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی. بیٹیاں سمجھایا کیا. اگر بیٹیوں کی, میں بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے روتے دیکھا نہیں, جن کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے سر پکڑ کے بیٹھ رہے تھے. کیا بات کا سکھ نہیں زندگی میں. کہا کیوں کہ جب سے بیوی آئی ہے نا جینا حرام ہے, جینا حرام ہے. کیا بات بھائی, کہتے ہیں برابر کے لوگوں میں شادی کی تھی, اس کا باپ بھی کروڑ پتی تھا, کھاتے گھر کی آئی ہے بھائی, لیکن جب سے آئی ہے اس نے جینا حرام کر رکھا. بھائی سوچ, تو نے برابری کا رشتہ دیکھا, پیسے والے دیکھے, کیا یہ اچھا ہوتا تو مدینے والے ڈھونڈ لیتا, حضور والے دیکھتا, اس میں کنیز فاطمہ زہرا تلاش کرتا. قسم خدا کی اگر غریب باپ کی بیٹی ہوتی نا تیرے گھر کو سکھ سے بھر دیتی, چین سے بھر دیتی. اس لیے کہ نیند سے بستر خریدے جاتے ہیں, پیسوں سے نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. پیسوں سے بستر نہیں, بستر خریدے جا سکتے ہیں, نیند نہیں. پیسے سے گھر بنائے جاتے ہیں, آرام نہیں. گھر اور آرام کیسے ایک جگہ ہوتے ہیں, جب خدا آرام دیتا ہے تب آرام ملتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. گولی نہیں, بہت اچھا پیغام. سلامت رکھے. کوشش کرنا ہے اپنے بچوں کو سنبھالنا. ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. توجہ ہے کمیٹی والوں, ہاں میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ اٹھ کے پیسے لوٹائیے, صرف اتنا کہوں گا میری باتیں سنیے, صرف بات سنیے میری. تو ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے, عصر کا وقت ہوا, انہیں نماز پڑھنی تھی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, پانی نہیں. تو بستی کے پاس ایک کنواں تھا. پہلے تو اتنے پانی کثرت سے مل نہیں پاتا تھا, تھوڑا تھوڑا کہیں مل جاتا تھا. کنویں ہوتے تھے, ڈول رسی. تو بستی میں پہنچے نا پانی کی تلاش میں, تو کنواں تو ملا لیکن ڈول رسی نہیں تھی. جا کے کھڑے ہو گئے, دائیں بائیں دیکھنے لگے. ایک چھوٹی سی بچی نا 6-7 سال کی بچی ہوتی, چھت پہ کھڑی تھی. اس نے کہا کیا بات ہے بابا. تو مولانا کہنے لگے بیٹی وضو کرنا ہے اور ڈول رسی نہیں ہے. تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چہرے سے تو بڑے مولانا لگتے ہو. کہا پھر. تو کہا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت. کہنے لگے بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی سبب ہوتا ہے, جب وہ نہیں ہوگا تو میں پانی کیسے نکالوں گا. تو بچی نے مسکرا کے کہا اچھا. قریب آئی, چھت پہ کھڑی تھی بچی, کنواں اس کے گھر کے پاس تھا. بچی نے کنارے آ کے نا چھت کے کنویں میں تھوک دیا. جیسی تھوکا نا پانی اوپر آ گیا کنارے پہ. کہنے لگی لو حضرت وضو کر لو. یہ اس وقت تک نیچے نہیں جائے گا جب تک آپ کا وضو نہیں ہو جائے. آپ نے وضو کیا لیکن فکر تھی یار میں اتنا بڑا علامہ, ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد, اور پانی اس بچی کے تھوک سے اوپر آ گیا. جلدی جلدی نماز پڑھی. بچی سے کہنے لگے بیٹی ایک بات بتائے گی. بچی نے کہا کون سی بات بابا. کہنے لگے بیٹی تیری عمر بھی اتنی نہیں جس پہ نماز فرض ہو گئی ہو, تجھ پہ سجدے بھی فرض نہیں, تجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں, تجھ پہ حج بھی فرض نہیں. اے بیٹی بتا تو سکی کون سی نیکی کر کے بیٹھی ہے کہ تو نے تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ہے. کون سی عبادت کی ہے کہ تیرے ایک اشارے سے پانی اوپر آ گیا ہے. بچی نے اتنا سنا, مسکرا کے کہتی بابا وضو ہو گیا, نماز ہو گئی. اب یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا
ہے، بات جائیے اپنی منزل کا راستہ پکڑیے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا مولانا کہنے لگے بیٹی بتا تو صحیح کون سی عبادت ہے جو تو کرتی ہے، کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی تیرا اتنا فرمانبردار ہے۔ بچی نے اتنا سنا، کہتی بابا یہ راز تھا لیکن آج پوچھ رہے ہو تو بتا رہی ہوں۔ بابا میں نے سجدے نہیں کیے ہیں، میں نے کوئی عبادتیں نہیں کی ہیں، میں زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر بتا تو صحیح یہ بھوک میں برکت کیسے آ گئی؟ بچی نے کہا سنیے آج رات سے پردہ ہٹا رہی ہوں، کہا جب رات کو بستر پہ لیٹا کرتی ہوں تب میری ماں 1000 تانوں کی تسبیح دے کے کہتی ہے اس وقت تک نہ سونا جب تک میرے حضور پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے، جب تک مصطفیٰ پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے۔ بچی نے کہا تھا مولانا یہ سجدے کا کمال نہیں، اگر کمال ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار بغداد کانفرنس سرزمین گڈا بریلی شریف حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے، چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ زندہ باد۔ میں اسی آگ کی بات کر رہا ہوں، اسی بات کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے منبر سے پڑھا جاتا ہے بڑی آسانی سے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ بیٹے مر کے دیکھ پتہ چلے گا پسینہ تجھے آتا ہے کہ پسینہ جہنم کو آتا ہے۔ بہت دھوکے میں ہم لوگ، دھوکے میں۔ اعلیٰ حضرت نے کس اعتقاد کے ساتھ کہا؟ آج ہم اتنے چری ہو کے ڈائریکٹ کہتے تھے مجھے دیکھ کے جہنم کا بھی آ گیا پسینہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کس احتیاط سے بات کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے وہ، اگر حضور دعا کرنے والے تو بیڑا پار ہے، اگر تجھے دیکھ کے پسینہ نہیں آئے گا بیٹے قبر کی خیر مانا۔ کبھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے خود سے پوچھ کیا تو وہی ہے جسے حضور نے تیار کیا تھا؟ تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے بنایا تھا، سوارا تھا؟ سوچا کرو کبھی۔ آج جھگڑے نا ہماری قوم میں پیرا مریدی کو لے کر، اتنے جھگڑے اللہ معاف کرے، اتنے جھگڑے تو باقی مذاہب کے نہیں ہیں جتنے ہمارے آپس میں سلسلوں کے جھگڑے بڑھ گئے۔ ہاں جھگڑا کسی کے پیر کا، حساب امام کا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صحیح بات ہے بھائی، قید کسی کے مرید نے توڑی، نکالو امام کو۔ کیوں؟ امام تیرے پیر کا بھی امام ہے۔ یہ کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے ہماری قوم کو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کا نام تیرے۔ کائنات میں سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے حالات دیکھو، ذرا سا مسئلہ ہو جائے چھٹی امام کی۔ خدا کے بندو ہم سارا وقت پیروں کو دیتے پیروں کو دیتے تھے، کم سے کم اس میں سے آدھا وقت اپنے خدا کو دے دیا کر۔ بہت اچھا وہ ایک قوالی چلتی ہے نا، وہ کیسا پیر پر، ہاں پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ۔